السلام علیکم۔ آج ہمارے الیکٹریکل مشین سبجیکٹ کا لیکچر نمبر 6 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے پاس پیرالل آپریشن آف الٹرنیٹرز کے بارے میں ہے۔ تو ہمارے پاس جو پیرالل الٹرنیٹرز ہوتے ہیں یہ کہ خاص طور پر 3 فیز الٹرنیٹرز ہوتے ہیں، تو وہ سپریٹلی ہم رن نہیں کرتے، مطلب کوئی بھی 3 فیز الٹرنیٹر سپریٹلی کسی لوڈ کو پاور سپلائی نہیں کرتا، بلکہ یہ سارے الٹرنیٹرز جو ہوتے ہیں یہ پیرالل میں کام کرتے ہیں، اور یہ ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم کے ساتھ جو ہے یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو لیٹ سپوز ہم اپنے ملک کی ایگزامپل لے لیں تو ڈفرینٹ پاور اسٹیشنز جو ہے وہ ہمارے پاس نیشنل گریڈ کے ساتھ ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 3 فیز الٹرنیٹر ہے یہ اس انٹر کنیکٹڈ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کی جو پاور ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہے نیشنل گریڈ کو۔ تو یہ جو انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے جس کے تھرو ڈفرینٹ الٹرنیٹرز جو ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ اس سسٹم کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتے ہیں، تو اس سسٹم کو انفینٹ بس بار کہتے ہیں۔ یہ جو انفینٹ بس بار ہے اس کا جو وولٹیج لیول ہے یا ہم پاور لیول کہہ لیں تو یہ سنگل الٹرنیٹر کی نسبت بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ مطلب اگر اگزامپل کے طور پر ہم لے لیں کہ ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم جو ہے وہ اس کی پاور جو ہے وہ اوور 40,000 میگا واٹ ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پاس ایک سنگل 3 فیز الٹرنیٹر جو ہوتا ہے وہ 500 میگا واٹ تک ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک سنگل الٹرنیٹر کے کنیکٹ یا ڈسکنیکٹ ہونے سے جو انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے جو انفینٹ بس بار ہے اس کے وولٹیج لیول پہ یا اس کی فریکوینسی پہ اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ایگزامپل، یہ جو فگر ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ ایک انٹر کنیکٹڈ سسٹم دکھایا گیا ہے، ایک انفینٹ بس بار ہے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ پوائنٹس پہ لوڈ کی ٹیپنگ لی ہوئی ہے، اور یہ ڈفرینٹ لوڈز کو رن کر رہا ہے، یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اور باقی جو ہمارے پاس الٹرنیٹرز ہے 3 فیز وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ تو اس سسٹم کے ساتھ ایک سنگل الٹرنیٹر کو ہم کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ ڈسکنیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو پاور ڈیمانڈ ہے وہ کتنا ہے۔ تو پاور ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ الٹرنیٹرز جو ہے وہ کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم انٹر کنیکٹڈ سسٹم کے ساتھ ایک الٹرنیٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم پیراللنگ کہتے ہیں، اور یہ جو آپریشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو پیرالل آپریشن آف الٹرنیٹرز کہتے ہیں۔ تو ایک الٹرنیٹر کو جب ہم انٹر کنیکٹڈ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں یا کئی الٹرنیٹرز کو پیرالل میں چلاتے ہیں تو اس کے لیے سرٹن کنڈیشنز ہوتے ہیں جو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ ان کنڈیشنز کو ہم آنے والی سلائیڈز میں پڑھیں گے۔ اب ہم آتے ہیں جو پیرالل آپریشن آف الٹرنیٹرز ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے کنٹینیوٹی آف سروس۔ کنٹینیوٹی آف سروس کسی بھی الیکٹریکل سسٹم کا جو امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے وہ کنٹینیوٹی آف سروس ہوتا ہے۔ اگر جو انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے اس میں کوئی بھی الٹرنیٹر کسی وجہ سے ٹرپ کر جائے یا فیل ہو جائے تو جو کنٹینیوٹی آف سروس ہے وہ پھر بھی مینٹین رہتی ہے، باقی جو یونٹس ہے وہ تمام یوزرز کو سپلائی جو ہے پاور سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو انٹر کنیکٹڈ سسٹم ہے یا پیرالل الٹرنیٹرز ہوتے ہیں اس میں کنٹینیوٹی آف سروس جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے،
یہ اس کا میجر ایڈوانٹیج ہے۔ دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے ایفیشنسی۔ تو ایک پاور سسٹم میں پہ جو لوڈ ہوتا ہے وہ ویری کرتا ہے، تمام دن ویری کرتا رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیٹ نائٹ آورز میں جو لوڈ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے پاس شام سے رات تک کا وقت ہوتا ہے اس میں لوڈ اپنے پیک پر ہوتا ہے۔ تو لوڈ کے اکارڈنگ ہم اس سے کسی بھی الٹرنیٹر کو یا کسی بھی یونٹ کو ہم شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یا اس کو دوبارہ انٹر کنیکٹڈ سسٹم میں لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو پٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمارا جو پاور سسٹم ہے وہ ایفیشینٹلی آپریٹ کرتا رہتا ہے اور ایفیشینٹلی وہ لوڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا رہتا ہے۔ جو تیسرا ایڈوانٹیج ہے وہ مینٹیننس اینڈ ریپیئر ہے۔ تو ہمارے پاس پاور سسٹم میں کوئی فالٹ آ جائے یا روٹین مینٹیننس کے لیے اگر ہم کسی یونٹ کا ریپیئر کرنا چاہیں یا اس کا مینٹیننس کرنا چاہیں تو ہم صرف اس یونٹ کو شٹ ڈاؤن کر کے اس یونٹ کا مینٹیننس کر سکتا ہے، جبکہ پاور سپلائی جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس باقی یونٹس کے تھرو برقرار رہتی ہیں۔ تو اس میں مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے ہمیں پورے کا پورا سسٹم شٹ ڈاؤن نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس سے ہم جس یونٹ کی مینٹیننس یا ریپیئر کرنا ہوتی ہے ہم صرف اس یونٹ کو شٹ ڈاؤن کر کے اس کا مینٹیننس اور ریپیئر کر دیتے ہیں۔ باقی جو یونٹس ہے وہ اکارڈنگلی اپنا جو پرپز ہے وہ پورا کرتا رہتا ہے اور لوڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ لوڈ گروتھ، اب ہمارے پاس جو دن بدن لوڈ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ دن بدن ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی کا جو استعمال ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو انٹر کنیکٹڈ سسٹم میں ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو دا لوڈ اس میں نئے یونٹس جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے جو باقی کا جو سسٹم ہے جو پہلے سے انسٹالڈ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس میں کئی یونٹس جو ہیں وہ وداؤٹ ڈسٹربنگ دا اوریجنل انسٹالیشن وہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر لوڈ بڑھتا جاتا ہے تو ہم اس ایشو کو بھی آسانی سے انٹر کنیکٹڈ سسٹم میں باقی یونٹس کو ایڈ کرتے ہوئے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جو کنڈیشنز ہے پیراللنگ آف الٹرنیٹر کے لیے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کنڈیشنز ہم نے میٹ کرنے چاہیے تاکہ ہم پیرالل آپریشن آف الٹرنیٹرز پرفارم کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم سنکرونائزنگ کی طرف آتے ہیں۔ سنکرونائزنگ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک الٹرنیٹر کو انفینٹ بس بار کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو پراپر میتھڈ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کو سنکرونائزنگ کہتے ہیں۔ ایک اسٹینڈ سٹل الٹرنیٹر جو ہوتا ہے، جو مطلب جو رننگ کنڈیشن میں نہیں ہوتا بلکہ اسٹیشنری ہوتا ہے، تو اس کو ہم بس بار کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جو اسٹینڈ سٹل الٹرنیٹر ہوتا ہے اس میں انڈیوسڈ ای ایم ایف جو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے، وہ رن نہیں کرتا، تو اس میں کوئی ای ایم ایف انڈیوس نہیں ہوتا، اور انڈیوسڈ ای ایم ایف جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کرنٹ کو اپوز کر رہا ہوتا ہے، مطلب ایک قسم کی ریزسٹنس ہوتی ہے۔ تو اسٹینڈ سٹل کے دوران وہ ای ایم ایف انڈیوس جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے، اور ہمارے پاس اگر اس کیس میں ہم بس بار کے ساتھ اس الٹرنیٹر کو کنیکٹ کریں گے تو ایک شارٹ سرکٹ ہمارے پاس پروڈیوس ہوگا اور سسٹم یا الٹرنیٹر جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ اب وہ کنڈیشنز جس کو ہمیں فلفل کرنی چاہیے ایک الٹرنیٹر کو دوسرے الٹرنیٹر کے ساتھ یا ایک الٹرنیٹر کو بس بار کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، وہ کنڈیشنز کیا ہے؟ سب سے پہلا کنڈیشن جو ہے وہ ٹرمینل وولٹیج کا ہے۔ تو ٹرمینل وولٹیج جو انکمنگ الٹرنیٹر کا ہوتا ہے وہ سیم ہونا چاہیے بس بار کے ٹرمینل وولٹیج کے، مطلب بس بار کے جتنے بھی وولٹیج لیول ہیں تو ہمارے پاس انکمنگ الٹرنیٹر جس کو ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں بس بار کے ساتھ،
وہ دونوں سیم ہونی چاہیے، میگنیچیوڈ میں اس کی کوئی ڈفرینس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو کنڈیشن ہے وہ فریکوینسی پہ ہے کہ فریکوینسی بھی انکمنگ الٹرنیٹر اور بس بار کی فریکوینسی دونوں سیم ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے پاس فیز کا ہے، مطلب جو وولٹیجز ہے انکمنگ الٹرنیٹر کا اس کا اور جو بس بار کا ہے، دونوں کے فیزز جو ہمارے پاس ہوتی ہیں وہ سیم ہونی چاہیے، اس کی وولٹیج ان فیز ہونی چاہیے۔ اور فیز سیکوینس پہ چوتھا کنڈیشن ہے جو بتاتا ہے کہ جو انکمنگ الٹرنیٹر ہوتا ہے اس کا فیز سیکوینس سیم ہونا چاہیے بس بار کے فیز سیکوینس کی طرح۔ اگر اے بی سی فیز سیکوینس ہے بس بار کا تو ہمارے پاس الٹرنیٹر جو ہے، جو انکمنگ الٹرنیٹر ہے، اس کا فیز سیکوینس بھی اے بی سی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں میتھڈز آف سنکرونائزیشن کی طرف۔ تو سنکرونائزیشن کیا ہوتا ہے اس کو پچھلے سلائیڈ میں بھی ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ ایک انکمنگ الٹرنیٹر کو پراپرلی یا سیفلی ہم بس بار کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس میتھڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنکرونائزنگ یا سنکرونائزیشن کہتے ہیں۔ تو پراپرلی جب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ہم نے جو پریویس لیکچر میں یا پریویس سلائیڈ میں ہم نے جن کنڈیشنز کو دیکھا ہے ان کو میٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کنڈیشن تھا وولٹیج کا، تو وولٹیج لیول الٹرنیٹر کا اور بس بار کا ہم تھرو وولٹ میٹر چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انکمنگ الٹرنیٹر ہے اس کا وولٹیج لیول کیا ہے اور جو بس بار ہے اس کا وولٹیج لیول کیا ہے۔ تو یہ تو ہم وولٹ میٹر کے تھرو چیک کر سکتے ہیں، اگر دونوں سیم ہے تو ہم انکمنگ الٹرنیٹر کو بس بار کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح فیز سیکوینس کا ایک کنڈیشن تھا، تو اس کو بھی ہم فیز سیکوینس انڈیکیٹر سے دونوں کے فیز سیکوینس چیک کر سکتے ہیں، انکمنگ الٹرنیٹر کا بھی اور بس بار کا بھی۔ اگر دونوں کے فیز سیکوینس سیم ہے تو ہم انکمنگ الٹرنیٹر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے۔ جو باقی کے دو کنڈیشنز تھے وہ فریکوینسی اور فیز آف وولٹیجز کا تھا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس دو میتھڈز ہوتے ہیں جس سے ہم فریکوینسی اور فیز آف وولٹیجز کو چیک کر سکتے ہیں۔ پہلا میتھڈ ہمارے پاس ہے بائی 3 لیمپ 1 ڈارک 2 برائٹ میتھڈ، اور جو دوسرا میتھڈ ہے وہ ہم بائی سینکروسکوپ کے تھرو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے فیزز آف وولٹیجز جو ہوتے ہیں اور جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہے، دونوں کی سیم ہے کہ نہیں۔ تو یہ کنڈیشنز ہم ان ڈیوائسز کے تھرو چیک کر سکتے ہیں، اور پھر انہی کنڈیشن کو اگر وہ میٹ کرتے ہیں تو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں، ادروائز یہ الٹرنیٹر ہم سسٹم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے۔ اب ہم آتے ہیں جو پہلا میتھڈ ہے 3 لیمپ میتھڈ آف فائنڈنگ فریکوینسی یا میچنگ فریکوینسی، اس کی طرف۔ تو اس ڈائیگرام میں اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں 3 لیمپس جو ہیں وہ ان 3 فیزز پہ لگائے گئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ انفینٹ بس بار ہے، یہ جو R1 Y1 B1 فیزز ہیں، اور یہ جو R2 Y2 اور B2 فیزز ہے یہ ہمارے پاس کیا بنا رہے ہیں، یہ اس انکمنگ الٹرنیٹر کے 3 فیزز ہیں۔ تو ہمارے پاس جو L1 ہے اس کو ہم اسٹریٹ دونوں آرس کے درمیان لگاتے ہیں، وہ اسٹریٹ کنیکٹڈ ہے، اور جو L2 اور L3 ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، کراس کنیکٹڈ ہے۔ L2 کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو وہ Y1 اور B2 کے اکراس کنیکٹڈ ہے، اور L3 جو ہمارے پاس ہے وہ B1 اور Y2 کے درمیان کنیکٹڈ ہے۔ تو ان لائٹس کی فلکرنگ اور کون سا ڈارک ہے کون سا برائٹ ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فریکوینسی ہمارے پاس میچڈ ہے یا الٹرنیٹر کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ ہے بس بار سے، یا ہمارے پاس بس بار کی فریکوینسی زیادہ ہے الٹرنیٹر سے۔ تو اگر
یہ لیمپس جو ہیں یہ فلیکرنگ کر رہے ہیں، اور فلیکرنگ کا سیکوینس کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس جو L2 ہے، L2 پہلے اور برائٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس L1 برائٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس L3 برائٹ ہوتا ہے۔ اگر سیکوینس L2 L3 اور L2 L1 اور L3 ہے، اس طرح کا سیکوینس بن رہا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو انکمنگ الٹرنیٹر ہے اس کی فریکوینسی جو ہے وہ زیادہ ہے بس بار کی فریکوینسی سے۔ تو ہم جو پرائم موور ہوتا ہے اس الٹرنیٹر کا، اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، تھوڑا سلو ڈاؤن کر لیتے ہیں، اس کی سپیڈ کو کم کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کی فریکوینسی جو ہے وہ بس بار کی فریکوینسی کے ایکول آ جاتی ہے۔ اگر لیٹ سپوز ہمارے پاس جو سیکوینس بن رہا ہے وہ اس طرح بن رہا ہے کہ پہلے L2 ہمارے پاس ہو، فلکرنگ اس طرح ہو، پہلے L2 برائٹ ہو، اس کے بعد L3 اور پھر اس کے بعد L1 برائٹ ہو، اگر اس طرح کا سیکوینس بن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس بار کی جو فریکوینسی ہے وہ زیادہ ہے، اور جو انکمنگ الٹرنیٹر ہے اس کی فریکوینسی ہمارے پاس کم ہے، تو ہم پرائم موور کی سپیڈ کو بڑھا لیتے ہیں اور ہمارے پاس جو بس بار کی فریکوینسی ہے وہ اچیو ہو جاتی ہے۔ تو اگر دونوں کی فریکوینسی میچڈ ہو تو اس کیس میں ہمارے پاس جو L1 ہے وہ برائٹ ہوگا، وہ ڈارک ہوگا، اور جو L2 اور L3 ہے وہ ہمارے پاس برائٹ ہوں گے۔ تو جب ہمارے پاس جو کراس کنیکٹڈ لیمپس ہیں وہ برائٹ ہو اور جو اسٹریٹ کنیکٹڈ لیمپ ہے وہ ڈارک ہو، تو اس دوران ہمارے پاس جو بس بار اور انکمنگ الٹرنیٹر کی فریکوینسی ہے وہ ہمارے پاس میچڈ ہوگی، مطلب دونوں سیم فریکوینسی پہ رن کر رہے ہوں گے، تو پھر ہم ان سوئچز کو کلوز کر لیتے ہیں اور اس الٹرنیٹر کو ہم بس بار کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم دوسرے میتھڈ کی طرف آتے ہیں جو ہے سینکروسکوپ والا میتھڈ۔ سینکروسکوپ ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے جو ہمیں ایک ریوالونگ پوائنٹر کے تھرو فیز ڈفرینس یا فریکوینسی ڈفرینس کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو سینکروسکوپ ہوتا ہے وہ جو پچھلا میتھڈ ہم نے دیکھا تھا 2 لیمپ ڈارک اور 2 برائٹ لیمپس اور 1 ڈارک لیمپ والا، اس کی نسبت یہ زیادہ ایکوریٹ سنکرونائزیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انکمنگ الٹرنیٹر کے 2 فیزز کو اس کے انکمنگ ٹرمینل کے ساتھ، ان دونوں ٹرمینل کو ہم انکمنگ ٹرمینل کہتے ہیں، اور اس کو ہم ایگزسٹنگ ٹرمینل کہتے ہیں۔ سینکروسکوپ کے ایگزسٹنگ ٹرمینل یہ ہوتے ہیں۔ ایگزسٹنگ ٹرمینل کو ہم بس بار کے 2 ٹرمینل، کسی بھی 2 فیزز کو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انکمنگ ٹرمینلز کے ساتھ ہم اس کے 2 ٹرمینلز کو کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ جب ہم یہ کنیکٹ کر لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹر ہے یہ کس سپیڈ کے ساتھ یا ریٹ آف روٹیشن اس کا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ اس ڈائریکشن میں گھوم رہا ہے، کاؤنٹر کلاک وائز ڈائریکشن میں، جس طرح میں نے یہ سرکل اور ایرو بنائے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو انکمنگ الٹرنیٹر ہے وہ سلو چل رہا ہے، یا اس کی فریکوینسی جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے اس بس بار کی نسبت۔ اور اگر ہمارے پاس یہ والا جو پوائنٹر ہے یہ کلاک وائز ڈائریکشن میں گھوم رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو الٹرنیٹر ہے وہ فاسٹر ہے بس بار کی نسبت، مطلب اس کی فریکوینسی زیادہ ہے بس بار سے۔ تو اس کے اکارڈنگ ہم پرائم موور کی سپیڈ کو کم یا زیادہ کرتے رہتے ہیں، اور جو بس بار کی فریکوینسی ہے اس کے قریب یا اس کی بالکل میچ فریکوینسی تک جب پہنچ جائے تو ہمارے پاس یہ پوائنٹر جو ہوتا ہے اس کا ریٹ آف روٹیشن بہت ہی زیادہ کم ہو جاتا ہے۔
یا یہ اگر ایکول فریکوینسی ہو تو یہ پوائنٹر اپنی جگہ یہاں پہ ایک ہی پوزیشن پہ یہ ہمارے پاس ہوگا، جو کہ امپاسبل ہے. تو ہم اس کی جو روٹیشن ہے اس کو ایز منیمم بناتے ہیں ایز پاسبل. تو ہمارے پاس اس کی ریٹ آف روٹیشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈفرینس زیادہ ہے یا کم ہے، اور اس کے ڈائریکشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس الٹرنیٹر کی فریکوینسی زیادہ ہے یا بس بار کی. تو جیسے ہی ہمارے پاس سنکرونائز ہوتے ہیں دونوں، تو یہ جو سنکرونائزیشن سوئچ ہے اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، اس کو ہم کلوزڈ کر لیتے ہیں اور دونوں آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ایک سنکروسکوپ اور ایک وولٹ میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس کافی ہوتا ہے سنکرونائزیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وولٹ میٹر میں پہلے ہے جو آپریٹر ہوتا ہے وہ وولٹ میٹر میں دیکھتا ہے کہ دونوں کے وولٹیج لیول سیم ہے کہ نہیں. جب وہ سیم ہو جاتے ہیں تب پھر وہ سنکروسکوپ کی طرف آتا ہے، اور سنکروسکوپ میں اس پوائنٹر کی انڈیکیشن سے وہ پرائم موور کی سپیڈ بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے، اور جیسے ہی فریکوینسی اور وولٹیج دونوں میچ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دونوں کنیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ یونٹ بس بار سے کنیکٹ ہو جاتا ہے.